السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد صاحب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے؟ ہیں کمال کرتی ہے. یہ ہمارے اردو کلاس کے شاگرد ہیں نا، اس وقت اردو کلاس کے سب سے پاپولر شاگرد یہ ہیں، بڑا بچہ کہلاتے ہیں یہ. عمران بھی آیا ہوا ہے. عمران، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ہوا پوچھنے کا فائدہ ہو گیا، آگے آگے. اب ایئر پہ چلے گئے ہیں. آج کل کچھ ایک چرچ کا کوئی پروگرام آ رہا تھا تو دوسری کمپنی نے زیادہ وقت لے لیا زبردستی. پھر بعد میں جو پروٹیسٹ کیا تو پھر پتہ لگا کہ یہ کمپیوٹر سیٹ کا قصور نہیں تھا، بلکہ ایک اور کمپنی نے وقت پہ چھوڑا نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگا. آج تو خدا کے فضل سے وقت پہ چلا گیا ہے. ابھی یہی آیت چل رہی ہے پہلی، دوبارہ اسی سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اس کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے، اور اس ضمن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بخاری کے ایک روایت کے آخر پر جو الفاظ ہیں اس سے لگتا ہے کہ عربوں میں رباع سے بعد 5 5 6 6 کا ذکر کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. لیکن فلسطین سے ایک حوالہ ملا ہے، اس میں اس کے برعکس ایک بات بیان کی گئی ہے، مگر میں نے غور کیا تو وہ دراصل دوسرا طریق ہے، اس کے برعکس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تفسیر القرآن کے دوران جو مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کے بعد کے اعداد کے بارے میں دریافت فرمایا گیا تھا، اس قسم کے اعداد عربی میں فعال اور فولا مفعلہ کے وزن پر آتے ہیں. جیسا کہ احاد موحدہ، ثنا و مثنیٰ، ثلاثہ و مثلثہ، رباع و مربع، اور پھر چلتے چلے جاتے ہیں. خماسہ و مخمسہ، سداسہ و مسدسہ. تو ان کا خیال یہ ہے کہ عربوں میں بھی یہ رائج تو ہیں زائد کے الفاظ، مگر شاذ کے طور پر ہیں. مگر جو مثال انہوں نے بتائی ہے وہ اس بات کو قرآنی طرز بیان سے مختلف طور پر پیش کر رہی ہے. قرآن کریم میں تو ہے مثنیٰ و ثلاثہ، ایک دفعہ ایک لفظ کو بولا گیا ہے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع. اور یہ اس طرح کہتے ہیں جعل قوم احادہ و موحدہ، بالکل مختلف طرح دونوں کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں عرب. احادہ و موحدہ، اکیلے اکیلے آئے، قوم یعنی لوگ اکیلے اکیلے آئے. وذهبوا خماسہ و مخمسہ، اور گئے 5 5 کی ٹولیوں میں. تو یہاں جو بھی مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ 2 2 لفظوں کی اکٹھی مثالیں دی ہیں، اور قرآن کریم کی طرز بیان اور ہے، مختلف ہے. بس خماسہ و مخمسہ کے مخمسے میں آپ کو پھنسانے کی بجائے میں واپس روزمرہ کے درس کی طرف آتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو توضیحات تھیں اور اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ آپ نے مختلف موقعوں پر لکھا یا بیان فرمایا، اس میں سے کچھ حصے چنے تھے. ایک تو وہ حصے جو اس آیت پر مختلف پہلوؤں سے اعتراض کیے گئے ہیں، ان کے جوابات، خصوصیت سے عیسائی حملوں کے پیش نظر. دوسرے عمومی اعتراض جو بعض مسلمان جدید فکر کے لوگوں کی طرف سے بھی کیے گئے. کچھ اور متفرق بھی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ آریوں کی طرف سے کیے گئے اعتراضات بھی ہیں
جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواب دیا ہے۔ یہ سنانے کے بعد پھر میں آپ کو مستشرقین کے طرف واپس لے کے جاؤں گا، اور مستشرقین کی زبان میں جو بہت صاحب علم بھی ہیں اور مقابلتاً پہلے مستشرقین جن کے حوالے دیے تھے ان کے مقابل پر واضح طور پر سچائی پرست ہیں، ان کے حوالے میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جگہ مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کرتا ہے کہ تعدد ازواج میں یہ ظلم ہے کہ ایک لفظ ہے ازدواج ہے نا، وہ لفظ تو یہ ازواج یہاں ہے، ازدواج نہیں ہے۔ تعدد ازواج میں یہ ظلم ہے کہ اعتدال نہیں رہتا، اعتدال اسی میں ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی بیوی ہو۔ کہتے ہیں یہ عموماً لوگوں کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اصل مناسب جو متوازن منصفانہ تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک مرد کے ساتھ ایک عورت۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ دوسروں کے حالات میں کیوں خواہ مخواہ مداخلت کرتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ اسلام میں شائع متعارف ہے کہ 4 تک بیویاں کرنا جائز ہے، مگر جبر کسی پر نہیں۔ یعنی یہ استثنائی اجازت کی تعلیم ہے، نہ کہ کوئی جبری حکم ہے کہ ہر ایک ایسا کرے۔ اور ہر ایک مرد و عورت کو اس مسئلہ کی بخوبی خبر ہے، تو یہ ان عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کرا لیں کہ ان کا خاوند کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا۔ اگر یہ شرط کرا لیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس پر فرض نہیں ہے دوسری بیوی کرنا، اور یہ اپنے لیے حق محفوظ کرنا چاہتی ہے کہ میں چونکہ دوسری بیوی برداشت نہیں کر سکتی طبعاً، اس لیے مجھے یہ شروع ہی میں یہ حق دو اور تحدید میں دو۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالکل جائز ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے صرف یہ پڑھ کے فکر لاحق ہوئی ہے، جب میں سناؤں گا یہ اس طرح کہ سنا رہا ہوں تو ہمارے نکاح فارم میں ایک اضافہ ہی نہ کرنا پڑے کچھ شرط آخر ہے جو شرط اول بھی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں ہر ایک مرد اور عورت کو اس مسئلے، اچھا اب آگے، دوسری بیوی نہیں کرے گا، اور اگر نکاح سے پہلے ایسی شرط لکھی جائے تو بے شک ایسی بیوی کا خاوند اگر دوسری بیوی کرے تو جرم نقض عہد کا مرتکب ہوگا۔ یعنی اسلامی قانون جو تعدد ازدواج کا ہے وہ تو نہیں توڑے گا، لیکن تعدد ازدواج کا تو نہیں توڑے گا، مگر یہ دوسرا جرم صادر ہوگا کہ اس نے عہد شکنی کی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی شرط نہ لکھاوے اور حکم شرعی پر راضی ہوئے تو اس حالت میں دوسرے کا دخل دینا بے جا ہوگا، اور اس جگہ یہ مسئلہ صادق آئے گی کہ کیا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اور ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ خدا نے تعدد ازواج فرض واجب نہیں کیا ہے، خدا کے حکم کی روح سے صرف جائز ہے۔ بس اگر کوئی مرد اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس جائز حکم سے فائدہ اٹھانا چاہے جو خدا کے جاری کردہ قانون کی روح سے ہے، اور اس کی پہلی بیوی اس پر راضی نہ ہو، تو اس بیوی کے لیے یہ راہ کشادہ ہے کہ وہ طلاق لے لے اور اس غم سے نجات پاوے۔ یعنی اس پر بھی کوئی زبردستی نہیں، نسبتاً چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزمرہ طلاقیں ہوتی رہتی ہیں، یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر اگر وہ طلاق لے لے تو اس کو حق ہے وہ طلاق لے اور اس غم سے نجات پاوے۔ اور اگر دوسری عورت جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس نکاح پر راضی نہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ سہل طریق ہے کہ ایسی درخواست کرنے والے کو انکاری جواب دے دے، کسی پر جبر تو نہیں، لیکن اگر وہ دونوں عورتیں اس نکاح پر راضی ہو جائیں تو اس صورت میں کسی عاریہ کو خام خواہ دخل دینے اور اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ کیا اس مرد نے ان عورتوں سے نکاح کرنا ہے یا اس عاریہ سے؟ جس حالت میں خدا نے تعدد ازواج کو کسی موقع پر انسانی ضرورتوں میں جائز رکھا ہے، اور ایک عورت اپنے خاوند کے دوسرے نکاح میں رضامندی ظاہر کرتی ہے اور دوسری عورت بھی اس نکاح پر خوش ہے، تو کسی کا حق نہیں ہے کہ ان کے اس باہمی فیصلے کو منسوخ کرے۔ پھر فرماتے ہیں یہ کہنا کہ تعدد ازواج شہوت پرستی سے ہوتا ہے، یہ بھی سراسر جاہلانہ اور متوسمانہ
خیال ہے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں کے تجربے سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر شہوت پرستی غالب ہے، اگر وہ تعدد ازواج کی مبارک رسم کے پابند ہو جائیں تب تو وہ فسق و فجور اور زناکاری اور بدکاری سے رک جاتے ہیں، اور یہ طریق ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے، ورنہ نفسانی شہوات کا تند اور تیز سیلاب بازاری عورتوں کے دروازے تک ان کو پہنچا دیتا ہے۔ آخر عاشق سوزاک خریدتے یا اور کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ کام فسق و فجور کے چھپے چھپے اور کھلے کھلے ان سے صادر ہوتے ہیں، جن کی نظیر ان لوگوں میں ہرگز نہیں پائی جاتی جن کی 2 3 دل پسند بیویاں ہوتی ہیں۔ یہ جو آخری پہلو ہے، اس کے متعلق سب سے زیادہ بدگوئی اس نے کی ہے ویری نے، اور تعدد ازواج کے حکم کو یا اجازت کو سب سے زیادہ اسلامی دنیا میں بدکاری پھیلانے کا موجب بنایا ہے۔ یہ اول تو ویسے ہی وحشیانہ جاہلانہ حملہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک سے زائد بیویاں کرنا نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، ورنہ ان کی سوسائٹی اور ہر دوسری سوسائٹی آج کل ایشیا میں کھلے عام ایسے رستے پیش کر رہی ہے جس کے پیش نظر کسی کو کوئی مصیبت نہیں پڑی ہوئی کہ وہ ایک کی بجائے 2 اور پھر 3 شادیاں کرے، اور ان کے سارے بوجھ اٹھائے، ان کے جھگڑے برداشت کرے، اور یہ تو کئی قسم کی مصیبتیں مول لینا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا کوئی ایسا دل پسند مشغلہ نہیں ہے کہ جس کے پیش نظر یہ رواج عام راہ پا گیا ہو۔ جہاں ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں وہاں انسان خود بخود رک جاتا ہے۔ کوئی ذمہ دار انسان جس کو یقین ہو کہ میں نے اسلامی شریعت کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، فوری طور پر بلا دیکھے بلا سوچے سمجھے محض اپنے نفس کی خواہش کی خاطر یہ اقدام نہیں کر سکتا، بلکہ بسا اوقات وہ لوگ جنہوں نے دیکھی ہیں ایک سے زائد شادیاں مثالی بھی ہوں تب بھی رک جاتے ہیں، کیونکہ مثالی شادیوں کے باوجود اپنی ذات میں یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ حضرت مسلم موعود نے ایک وقت میں 4 شادیاں کیں، اور جب ایک بیوی فوت ہوئی پھر دوسری شادی کی، پھر بیوی فوت ہوئی پھر تیسری شادی کی، غرضے کے کل 7 شادیوں میں ایسا وقت رہا کہ 4 بیویاں موجود تھیں، اور آپ کے بچوں میں سے 13 لڑکے جو ہوئے ان میں سے ایک نے بھی 2 شادیاں نہیں کی۔ تو اگر وہ گھر میں یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سے عیش و عشرت کے سامان مہیا ہوتے ہیں تو کسی ایک کو تو خیال آتا کہ چلو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ بے حد عمدہ اور پاکیزہ ماحول تھا، اور ایک سے زائد شادیوں میں اگر مثالی شادیاں قرار دیا جا سکتا ہے تو بہت سے پہلوؤں سے یہ شادیاں مثالی تھیں۔ بچوں میں آپس میں کوئی شوق-ناپا نہیں، ایک دوسرے سے بے حد تعلق اور پیار، یہاں تک کہ بسا اوقات ایک ماں کے بچوں کا تعلق دوسری ماں کے بچوں سے اپنی ماں کے بچوں کے مقابلے پر زیادہ رہا۔ اور مثلا میرے ہم عمر تھے مرزا انور احمد صاحب، بچپن سے ہم دونوں ہی دوست تھے، اور ان کے بھائی دوسرے تھے، ان کے مقابلے پر مجھ سے ہمیشہ تعلق بڑا رہا ان کا۔ اسی طرح اور بھی تھے بچے، بڑی عمر میں بھی چھوٹی عمر میں بھی، کہیں بھی ماں کا شوق-ناپا بچوں کی محبت میں کمی پیدا نہیں کر سکا، اس لیے مثالی ماحول تھا۔ اس کے باوجود یہ طبی فطرت کا فیصلہ تھا، انہوں نے گھر میں دیکھا ہے کہ حضرت مسلم موعود کے لیے بڑا مشکل تھا یہ ذمہ داریاں ادا کرنا، اور کوئی آسان کام نہیں ہے ایک سے بڑھ کر شادیاں کرنا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ اس کا اس سے نفسانی خواہشات سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، نفسانی خواہشات والوں کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ایک سے زائد شادیاں کر لیں۔ ایک
گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہوتے تھے غالباً، یا کوئی اور افسر تھے انگریز بڑے، انہوں نے شادی نہیں کی، اور مجھے ایک ایسے شخص نے بتایا جس نے ان سے معین سوال کیا کہ آپ نے اتنی دیر ہو گئی، آپ اچھے بھلے ہیں، بہت سلجھے ہوئے اور تعلیم یافتہ اور ویل ٹو ڈو، اب مجھے یاد نہیں کہ وہ گورنمنٹ کالج کے پروفیسر تھے یا کسی اور بڑے ادارے پر فائز تھے، کسی عہدے پر فائز تھے، مگر چونکہ ہلکا سا تاثر تھا اس لیے میں نے کہہ دیا، اس کو کوئی مبحث بنانے کی ضرورت نہیں۔ ایک انگریز بہت بڑے افسر ہندوستان میں عمر بھر انہوں نے خدمت کی، ان کے ایک احمدی دوست نے ان سے پوچھا، اور اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا الٹی بات کر رہا ہے تم، سوال تو یہ ہونا چاہیے تم کیوں شادی کرتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو، جس کو روز بروز تازہ دودھ مہیا ہو اسے گھر میں گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جن کی سوسائٹی عیش و عشرت کی کھلی اجازت دیتی ہو، وہاں ایک سے زیادہ شادیاں پنپتی نہیں ہیں اور بہت بری لگتی ہیں ان کو۔ وجہ کیا آخر کہ قانونی طور پر کسی اور عورت کو بھی ذمہ داریوں میں شریک کر لیا جائے، اور الٹ بات ہے، بے حیائی وہاں پھیلتی ہے جہاں ایک سے زائد شادیوں کا رواج نہیں ہے یا اس کی اجازت، اس کے مواقع مہیا نہیں ہوتے۔ مگر یہ باتیں پھر انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ اس وقت ایک اور، اب آریوں کا ذکر حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے، تو ان کے اعتراضات کے متعلق بات کر کے پھر ویری کی طرف واپس آئیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آریوں کے ہاتھ میں آج کل مسلمانوں کے برخلاف غلط فہمی پھیلانے کے واسطے صرف تعدد ازدواج کا، یہاں ازواج نہیں ازدواج ہے، تعدد ازدواج آج ہی کا مسئلہ رہ گیا ہے، جس پر یہ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے، اس کی حکمت اور حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ موجودہ زمانہ پکار اٹھا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ واقعی تعدد ازدواج کی ضرورت ہے۔ آریوں نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا ہے، غرض ضرورت کا احساس تو سب نے کر لیا ہے، باقی رہی یہ بات کہ اس ضرورت کو ہم نے کس رنگ میں پورا کیا، اور آریوں نے اس کو پورا کرنے کی کیا راہ سوچی، تو وہ تعدد ازدواج اور وہ تعدد ازدواج نیوگ ہے۔ اب ان دونوں باتوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کون سی راہ اچھی ہے۔ تو کہتے ہیں تعدد ازدواج، سو وہ تعدد ازدواج اور نیوگ ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک نہیں اور کا لفظ بیچ میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو بعض ضرورتیں انسان کو طبعاً پیش آتی ہیں، ان کا ایک حل تجویز کیا ہے، جس کے ساتھ اس بات پر تو انہوں نے مہر تصدیق صادق کر دی کہ اسلام نے اگر ایک سے زیادہ اجازت دی ہے، ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی، تو ضرورت بہرحال حق ہے، اور اس کا کوئی حل ضرور ہونا چاہیے۔ حل کیا ہے؟ عملاً ایک تو واقعی آریہ ہندوستان میں ایک سے زیادہ شادیاں کرتے رہے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ دوسرا ایک مسئلہ نیوگ کا ہے، جو انہوں نے اس مسئلے کے حل کے طور پر مذہباً اپنا رکھا ہے، یہ مذہبی عقیدے کے طور پر انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور حوالے سے یہ کچھ بیچ میں عبارتیں چھوڑ کر پڑھوں گا، ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا حوالہ، جو اس موقع اور محل کے مطابق عبارت ہے، اتنا حصہ میں پڑھوں گا۔ اگرچہ آریہ سماج والے تعدد ازواج کو نظر نفرت سے دیکھتے ہیں، مگر بلا شبہ وہ اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جس کے لیے اکثر انسان تعدد ازواج کے لیے مجبور ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے ضروری امر ہے کہ اپنی نسل باقی رکھنے کے لیے کوئی آسن طریق اختیار کرے اور لا ولد رہنے سے اپنے تئیں بچائے۔ پھر
کچھ چھوڑ کر یہ تو وہ ذریعہ کثرت نسل کا ہے جو قرآن کریم شریف نے پیش فرمایا ہے۔ یہ تو وہ ذریعہ کثرت نسل کا ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے، اور اس کے برخلاف جو وید نے ذریعہ پیش کیا ہے جس کو وہ نہایت ضروری سمجھتا ہے، وہ نیوگ ہے، یعنی یہ کہ اگر کسی کے گھر میں پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو تو اولاد حاصل کرنے کے لیے دو طریق ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی اپنی بیوی کسی دوسرے مرد سے منہ کالا کراوے۔ یہ منہ کالا کراوے وید میں نہیں لکھا ہوا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو اپنے لفظوں میں یوں بیان فرمایا ہے، نہ ایک دن نہ 2 دن بلکہ قریباً 14 سال تک کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلق رکھے یا کم و بیش، اور جو اس غیر مرد سے اولاد ہو وہ مرغیوں کے بچوں کی طرح نصف نصف تقسیم ہو جائے۔ آدھی اس کو ملے جو قانونی طور پر خاوند ہے، اور آدھی اس کو ملے جو غیر قانونی طور پر خاوند ہے۔ اور انصاف دیکھیں کیسا عمدہ ہے کہ 14 سال کے بعد جتنے بچے ہوں آدھے آدھے بانٹ لیں، اور اگر ایک زائد بچہ نکلا ہے پھر وہ حضرت سلیمان والا واقعہ ہوگا۔ حضرت سلیمان کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تھا 2 عورتوں کا کہ وہ دونوں ایک بچے کی ماں بنتی تھیں، اور چھینا جھپٹی ہو رہی تھی اور کوئی قاضی فیصلہ نہیں کر سکا۔ آخر وہ جھگڑا حضرت سلیمان کی عدالت تک پہنچایا گیا، اور حضرت سلیمان نے دیکھا دونوں عورتیں بڑے زور اور تحدی سے اپنا بچہ قرار دے رہی ہیں، اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ ایک کو سچا اور دوسری کو جھوٹا کہا جا سکے۔ تو اس پر حضرت سلیمان نے انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے، اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے، عین نصف سے، آدھا ایک ماں کو دے دو، آدھا دوسری ماں کو دے دو، قصہ ختم۔ اس پر جو سچی ماں تھی وہ چیخیں نکل گئی اس نے کہا میرا بچہ نہیں، جھوٹ بولتی تھی، اس کو دے دو۔ یہ ہے فطرت کی آواز۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام ان کی فطرت کی آواز دکھا رہے ہیں آپ کو، کوئی سخت کلامی مراد نہیں، کوئی سختی پیش نظر نہیں، بتا رہے ہیں کہ ان کی فطرت بول رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اولاد آدھی آدھی تقسیم کر دو، لیکن میں عرض کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ اگر ایک بچہ زائد ہو جائے تو پھر کس کو ملے گا؟ غالباً جس کا باپ ہوگا، جو اصلی باپ ہوگا، وہ کہے گا اس کو دے دو بدبخت کو جس نے بے حیائی قبول کر لی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصلی باپ ہے وہی، اسی کی فطرت ہے جو اس کی حفاظت کے لیے بے چین ہوگی۔ مگر یہ لکھنے کے بعد مشرف فرماتے ہیں یعنی نصف بچے تو اس پاک دامن کے خاوند کو ملیں گے اس پاک دامن کے خاوند کو ملیں گے، اور نصف دیگر اس کو ملیں گے جس کے ساتھ یارانہ اولاد کے لیے لگایا گیا۔ اب اگرچہ عاریہ صاحبان اس کام سے کچھ نفرت نہیں کرتے، مگر میں جانتا ہوں، اب یہ دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام نے انصافاً ان سب عاریوں کا دفاع فرمایا ہے جو عقیدتاً تو مذہب عاریہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن فطرتاً نیک اور پاک باز ہیں۔ اس لیے یہ تاثر نہ پڑے کسی پر کہ ہندوستان کے سارے عاریہ اسی قسم کی بے حیائی کرتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اب بھی کئی کروڑ ہندو اسی آریہ ورت میں ایسے ہوں گے کہ وید کی اس تعلیم کو ان کا دل ہرگز منظور نہیں کرتا، ہرگز منظور نہیں کرتا ہوگا، اور مسلمانوں کی طرح ضرورت کے وقت دوسری شادی کرتے ہوں گے، یعنی بے حیائی کے کام اپنی بیوی سے کسی حالت میں بھی کرانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ شریف ہندوؤں کی فطرت نے بھی ضرورت کے وقت نکاح ثانی کو پسند کیا ہے۔ اگر تم پنجاب ہی میں تلاش کرو تو ہزارہا دولت مند اور امیر ہندو ایسے نکلیں گے کہ وہ 2 3 بیویاں رکھتے ہوں گے، مگر بجز اس قلیل گروہ آریوں کے کوئی شریف باعزت ہندو اس بات کو منظور نہیں کرے گا کہ وہ یہ باتیں کرے۔ پھر
دوبارہ عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور نقطہ پیش فرماتے ہیں۔ عیسائیوں نے جو مسیح کو خدا بناتے ہیں، باوجود خدا بنانے کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور باتوں کے علاوہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی، اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی۔ اب یہ مجھے بھی پہلی دفعہ یہ عبارت پڑھ کے پتہ چلا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی اکثر کو پہلے علم نہ ہو، شاذ ہی کسی کو ہوگا، کہ حضرت یوسف پہلے سے شادی شدہ تھے۔ اور وہ یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی، اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی۔ اب غور طلب یہ امر ہے کہ یہودیوں نے تو اپنی شرارت سے اور حد سے بڑی ہوئی شوخی سے حضرت مسیح کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا، اور انہوں نے یہ ظلم پر ظلم کیا کہ ایک تارکہ اور نظر دی ہوئی لڑکی کا اپنی شریعت کے خلاف نکاح کیا اور پھر حمل میں نکاح کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ان کی تاریخ کی روح سے حضرت مریم جب اس مشرقی جگہ سے واپس لوٹی ہیں جہاں حمل کے دوران چلی گئی تھیں اور وہیں بچہ جنا، تو جب یہ پتہ چلا کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے حضرت یوسف سے بدنامی کا داغ دھونے کی خاطر ان کی شادی کرا دی۔ یہ روایت ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام پیش فرما رہے ہیں کہ حمل کے دوران جب پتہ لگ گیا کہ حمل ٹھہر گیا ہے تو یوں ہی لوگوں کے سامنے ایک قسم کا کمزوری پر پردہ ڈالنے کی خاطر ان کی شادی کرا دی، اور دو جرم کیے۔ ایک تو یہ کہ حاملہ کی شادی ایک اور شخص سے کرا دی گئی، دوسرا یہ کہ وہ دستور تھا کہ جو اس وقت کے ٹیمپل، یہودی ٹیمپل کے لیے وقف ہو جائے، اگر کوئی وقف ہو تو وہ شادی نہیں کر سکے گی۔ یہ دستور تھا یا نہیں، یہ مبحث ہے۔ میرے نزدیک تو یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی لڑکی کو یہودی ٹیمپل میں وقف کیا گیا ہو، اور یہ تعجب والی بات تھی، اس سے پہلے رواج نہیں تھا۔ اس لیے بعد میں حضرت مریم کے اس قربانی کی وجہ سے عیسائیوں میں یہ رواج آیا ہے، ورنہ یہودی راہبائیں نہیں ملا کرتی تھیں۔ لیکن جب ایک دفعہ وقف ہو گئیں تو پھر ان پر یہ پابندی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس شرط کے ساتھ پیش کیا تھا کہ میں شادی نہیں کراؤں گی، یا کسی مرد سے میرا تعلق قائم نہیں ہوگا۔ بس جب بچہ ہو گیا تو پھر شادی کا جواز پیدا ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ دو شرطیں تھیں جن کو اس وقت کے یہودی مذہبی رہنماؤں نے نظر انداز کیا اور ایک بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ حاملہ عورت سے ایک اور مرد کی شادی کرائی، اور یہ جو عہد تھا ان کا چرچ کے سامنے، اس کو توڑنے کے باوجود اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ ہے جو، اور عہد کے برخلاف شادی تسلیم کر لی اس کی۔ فرماتے ہیں اس طرح پر انہوں نے شریعت موسوی کی توہین کی، اور بائیں حضرت ہما نہیں لکھا ہوا، عام طور پر بائیں ہما ہوتا ہے، لیکن بائیں ہے یہاں صرف، یعنی اس کے باوجود حضرت مسیح کی پاک پیدائش پر نکتہ چینی کی، اور ایسی نکتہ چینی جس کو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ ایک طرف ان کے ایلڈرز یہ کام کر رہے تھے، دوسری طرف انہوں نے حضرت مسیح کے اوپر زبانیں دراز کی اور ایسی خوفناک نکتہ چینی کی کہ ہم جو حضرت مسیح سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، ہم سننے کے روادار بھی نہیں ہیں ان باتوں کو۔ پھر فرماتے ہیں ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے کیا کیا۔ عیسائیوں نے حضرت مسیح کی پیدائش کو تو بے شک اعتقادی طور پر روح القدس کی پیدائش قرار دیا، اور خود خدا
اور خود خدا ہی کو مریم کے پیٹ سے پیدا کیا، مگر تعدد ازواج کو ناجائز کہہ کر وہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریم کی اولاد پر کر دیا۔ تعدد ازواج کو ناجائز کہہ کر خود حضرت مریم پر گویا حملہ کر دیا۔ حضرت مریم کی اولاد پر کر دیا، وہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریم کی اولاد پر کر دیا۔ کس طرح کیا؟ تو سمجھ آئی ہے؟ وہ اس طرح کیا کہ اس سے پہلے یوسف کی ایک بیوی تھی، اور عیسائی کہتے ہیں کہ اگر ایک بیوی کسی کی ہو اور پھر وہ دوسری شادی کرے تو دوسری اولاد ولد الزنا کہلائے گی اور ناجائز سمجھی جائے گی، اور یہی کہہ کر انہوں نے بڑی بدبختی سے اپنی زبانیں کھولی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام نے کس لطافت سے اس مضمون کو بیان فرما دیا ہے کہ یہود نے تو مریم کے ایک بیٹے پر حملہ کیا تھا کہ وہ ناجائز ہے، تم نے مریم کی ساری اولاد کو ناجائز قرار دے دیا۔ جب یہ فتویٰ دیا کہ ایک سے زیادہ شادی ایک مرد نہیں کر سکتا، تو یوسف کے بچے تھے جس کی پہلی بھی بیوی تھی، بس اس پہلو سے تم نے مریم کی اولاد پر وہ حملہ کر دیا، اور اس طرح پر خود مسیح اور ان کے دوسرے بھائیوں کی پیدائش پر حملہ کیا۔ حضرت مسیح کی پیدائش بھی مجروح ہو گئی اور آپ کے بھائیوں کی پیدائش بھی مجروح ہو گئی۔ واقعی عیسائیوں نے تعدد ازواج کے مسئلہ پر اعتراض کر کے اپنے ہی پاؤں پر کڑھاڑی ماری ہے۔ ہم تو حضرت مسیح کی شان بہت بڑی سمجھتے ہیں اور اسے خدا کا سچا اور برگزیدہ مانتے ہیں، برگزیدہ نبی مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی پیدائش باپ کے بدوں خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ مخفی نکاح کے نتیجے میں ہوئی، یہ غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا واضح قطعی فتویٰ ہے، اور قرآن کی طرز بیان سے بھی بالکل کھل کے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیدائش خدا کی خاص تقدیر کے نتیجے میں قانون قدرت کے مطابق تھی۔ تقدیر خاص تھی، قانون قدرت وہی تھا جو جاری و ساری ہے، اس کا استثنائی استعمال ہوا ہے۔ مگر یہ بحث یہاں نہیں اٹھتی، اس کو چھوڑتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی، اور حضرت مریم صدیقہ تھیں۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے حضرت مریم پر اور حضرت مسیح پر جو ان کی تطہیر کرتا ہے، اور پھر یہ احسان ہے اس زمانہ کے موعود امام کا کہ اس نے اثر نو اس تطہیر کی تجدید فرمائی ہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام پر جو زبانیں دراز کرتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت مسیح کی حد تک کی گستاخیاں کی، وہ احسان فراموش ہیں۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں، اس جدید دور میں، جبکہ خود مسلمانوں کی طرف سے بھی کئی تعویلیں کی جانے لگیں اور یہ شک کا اظہار کیا گیا کہ حضرت مسیح کی پیدائش کوئی غیر معمولی قدرت کی نشان کی رونمائی نہیں ہوئی ہے، بلکہ عام انسانی پیدائش تھی، اور اس کو ڈھانپنے کے لیے وہ جو بھی عذر تلاش کریں، اصل حقیقت یہی بنتی ہے کہ وہ الزام مان جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور میں بڑی جرأت کے ساتھ ایک اعلان عام کیا ہے، اور جماعت احمدیہ کے ذریعے یہ تمام دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ مسیح پاک تھے اور آپ کی ماں مریم پاک تھی۔ بس وہ لوگ جو آج کل مسیح موعود اسلام کے خلاف اس ملک میں بھی یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں، وہ بالکل ناجائز بات کرتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں۔ اس کی ضرورت وضاحت کی مجھے اس لیے پیش آئی ہے کہ ابھی حال ہی میں جو ہم نیا مرکز لینے لگے تھے، اس مرکز کے خلاف مولویوں نے جتھہ بندی کر کے اس علاقے کے سب لوگوں کو ہم سے متنفر کرنے کی خاطر جو طریقہ کار اختیار کیا، اس میں سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ ان کو بھڑکایا گیا، اور اس ضمن میں نیشنل فرنٹ سے بھی گلے لگ گئے جو ان کے ہمیشہ سے خلاف چلے آ رہے ہیں۔
اور دونوں نے جتھا بندی کر کے وہاں گھر گھر یہ پروپیگنڈا کیا کہ جماعت احمدیہ جس کو تم جگہ دینے لگے ہو، یہ اس کے بانی نے تو مسیح کے خلاف نہایت ظالمانہ زبان استعمال کی ہے، تم کیسے برداشت کرو گے ایسی جماعت کو؟ اور ساتھ ہی کئی حوالوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا رہا، جس کے نتیجے میں باقاعدہ ایک چرچ میں اشتعال انگیز میٹنگ کی گئی، اور اس میں چرچ گوز تو شاذ کے طور پر تھے، اکثر اسی قسم کے ریف رائف اکٹھے ہو گئے تھے، مولوی بڑے نمایاں طور پر پیش تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ عیسیٰ کے دشمن ہیں، ان کو تم اپنے ملک میں جگہ نہ دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت کے متعلق بڑی اونچی آواز سے بولتے بولتے اپنے گلے بٹھا چکے ہیں کہ انگریز کا خود پاشتہ پودا ہے اور انگریزوں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اب آ کر انگریزوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے سے اولین دشمن جماعت ہے۔ اسے دیکھیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن وہ جو حوالے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جس طرح کہ اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے، عیسائیوں کو متہم کیا ہے کہ تم اپنے اندر کم سے کم یگانگت تو پیدا کرو، تمہارے اندر تضادات ہیں، تم ایک طرف دو شادیوں کے مسئلے پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر تیر اندازیاں کرتے ہو اور ذرا خوف خدا نہیں کھاتے، دوسری طرف جس کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اس کی دادیاں نانیاں تمہاری بائبل کے مطابق فاحشہ عورتیں تھیں، اور یہ بالکل درست ہے، حوالہ دیا ہوا ہے۔ اب اس پر یہ طرز بیان چھپا کر یہ کہنا صرف کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک فاحشہ کی اولاد ہیں، یا یہ کہنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک کیونکہ داؤد نے زیادہ بیویاں کی تھیں اور سلیمان نے کی تھیں اور وغیرہ وغیرہ، اور مسیح آپ ہی کے نسل سے ہیں، اس لیے آپ نعوذ باللہ من ذالک ناجائز اولاد کی نسل سے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اور پورا دھوکہ دہی ہے، سخت قسم کی دھوکہ دہی۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو فرماتے ہیں وہ جائز تھیں، اور جن پر تم الزام لگایا وہ غلط الزامات ہیں، ان الزامات کو قبول نہیں کرتے۔ داؤد کی بھی بریت کرتے ہیں، سلیمان کی بھی بریت کرتے ہیں، ان تمام بزرگوں کی بریت کرتے ہیں جن کا ذکر بائبل میں آتا ہے، مگر بائبل کے مصنفین کو لکھ کر بتاتے ہیں کہ تم نے خدا کا کلام پیش نہیں کیا، اپنے نفسانی باتوں کو اس میں داخل کر دیا ہے، اور اس کو خدا کا کلام قبول کر کے اس کے نتائج کو بھی تو پھر دیکھو کہ کیا نکلتے ہیں۔ اگر یہ منوعاً خدا کا کلام ہے، اس میں اگر اس انسان نے تحریف نہیں کی، تو پھر تمہارا مسیح، تمہارا خدا کا بیٹا، اس کی یہ صورت بنتی ہے، جس کے بعد پھر قرآن کے حوالے سے آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ اس سے سب چھوڑ دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تو وہ یسوع ہے جس کو تم نے اور تمہاری بائبل نے پیش کیا ہے۔ وہ مسیح کون ہے جو خدا کا پاک بندہ وہاں سولی پر چڑھایا گیا تھا اور خدا نے اسے بچا لیا؟ فرمایا اس کا ذکر قرآن میں پڑھو، وہ بھی پاک، اس کی ماں بھی پاک، کہیں ایک الزام بھی قرآن کریم نے آپ کے آباء و اجداد پر یا کسی پر نہیں لگایا۔ یہ ہے پوری تصویر۔ تو یہ لوگ کس طرح بہانے بنا کر پھر احمدیت کے خلاف ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں جو ان سے پہلے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ تو احمدیوں کو ساری مغربی دنیا میں اس موقف کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جوابی حملہ جو ہے وہ حضرت مسیح کی ذات پر ہرگز نہیں ہے، اگر ہے تو یا اس فرضی یسوع پر ہے جس کا قرآن کریم نے کوئی بیان نہیں کیا، جس کی وجود کی کوئی تصدیق نہیں فرمائی، وہ خیالی وجود تھا جو نعوذ باللہ من ذالک خدا کا بیٹا تھا۔ جس حقیقی مسیح کو قرآن نے پیش فرمایا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی پاکیزگی کے گیت گائے ہیں، اس کی تعریف فرمائی ہے، اور سب سے بڑا ثبوت یہ کہ خود اپنے آپ کو مسیح ثانی قرار دیا ہے۔ اور یہ ایسے شریر لوگ ہیں کہ اس پر بھی آ کے پھر حملے کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے منہ چرے ہوئے ہیں، ایسے منہ پھٹ ہیں
کہ ہر موقع پر ایک بات اس موقع پر کہی، پھر دوسری اس کے الٹ دوسرے موقع پر کہی، جہاں جہاں گالیاں دینے کا موقع ملتا ہے یہ اس سے چوکتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو مسیح کے متعلق یہ فرمایا نا، اس کی نانی دادیاں یہ ہیں، آپ مسیح کا دعوے دار ہوئے، عوام سے پوچھتے ہیں بتاؤ پھر کیا ہوئے، پھر وہ بکواس کرتے ہیں کہ دیکھ لو۔ حالانکہ یہ بے غیرت لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو جوابی حملہ کیا ہے، اول تو وہ اصل مسیح پر نہیں بلکہ اس فرضی مسیح پر جس کو یہ خدا کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں، دوسرے بائبل کے حوالے سے کیا ہے، اور تیسرے خود مسیح کو جس طرح پیش کیا ہے وہ ایک ایسی پاک ذات کے طور پر پیش کیا ہے جس کے آباء و اجداد میں بھی کوئی ناپاکی نہیں تھی، اور اس کے مثیل بنے ہیں، نہ کہ اس یسوع کے مثیل جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک وہ یسوع وہی ہے۔ اب اگلا سوال بھی اٹھتا ہے، اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے مثیل نہیں ہیں تو جس یسوع کو تم مان رہے ہو، جس کے متعلق کہہ رہے ہو کہ اس کا مثیل ہے تو ایسا ہوگا، وہ خود بھی تو آئے گا، آج نہیں تو کل کو تمہارے نزدیک آ جائے گا۔ تو مثیل تو پھر بھی مثیل ہے، ضروری نہیں کہ ہر مماثلت میں یکساں ہو جائے، مگر وہ خود آ جائے گا جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ یہ بنتا ہے اور یہ بنتا ہے، پھر تم کیا کرو گے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے جو غیظ و غضب کی وجہ سے انکار ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ایسے ظالم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارتے ہیں۔ صرف انسان کو پوری طرح ان کے موقف کو سمجھنا چاہیے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ ان کی کسی دلیل میں کوئی جان نہیں، نتیجہ نکلتا ہے تو ان کے اپنے موقف کے برعکس نکلتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جہاں تعدد ازدواج کی حکمت بیان فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہمیشہ رہتا ہے کہ کوئی عورت شادی سے پہلے یا شرط لگا کر اس تکلیف سے بچ جائے اگر اس کا نفس برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ فطرتی بات ہے۔ ایک دوسری جگہ حضرت مسیح علیہ السلام صاف لکھ رہے ہیں کہ یہ فطرتی بات ہے، اس سے ہرگز انکار نہیں کہ ایک عورت بعض دفعہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے اوپر ایک صوت آ جائے، لیکن قرآن کریم نے اس رنگ میں اس مضمون کو رکھا ہے کہ حقیقی ضرورتیں پوری ہوں اور فطرتی تقاضے بھی اپنی جگہ قائم رہیں، اور بیچ کی کوئی ایسی راہ نکلے جس میں عورتیں خدا کی رضا کی خاطر یا حقیقی ضرورت کو پہچان کر خود اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیں۔ یہ ہے تعدد ازدواج کا فلسفہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا اسی آیت کی روح سے۔ فرماتے ہیں لیکن یہ باتیں نہ کرنا اور جو خدا نے حقوق دیے ہیں ان کو استعمال نہ کرنا، خود کسی اور عورت پر صوت بن کر آ جانا، یہ بھی تو عورت ہی کا کام ہے، اور پھر بدزبانیاں کرنا یہ جائز بات نہیں ہے۔ عورتوں میں یہ بھی ایک بد عادت ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند کسی اپنی مصلحت کے لیے کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت اور اس کے اقارب سخت ناراض ہوتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور اس بندہ خدا کو ناحق ستاتے ہیں۔ ایسی عورتیں اور ایسے ان کے اقارب بھی نابکار اور خراب ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت کاملہ سے جس میں صدہا مصالح ہیں مردوں کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت یا مصلحت کے وقت 4 تک بیویاں کر لیں۔ پھر جو شخص اللہ رسول کے حکم کے مطابق وہ نکاح کرتا ہے تو اس کو کیوں برا کہا جائے؟ ایسی عورتیں اور ایسے ہی اس عادت والے اقارب جو خدا اور اس کے رسول کے حکموں کا مقابلہ کرتے ہیں نہایت مردود اور شیطان کی بہنیں اور بھائی ہیں، کیونکہ وہ خدا اور رسول کے فرمودہ سے منہ پھیر کر اپنے رب کریم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی نیک دل مسلمان کے گھر میں ایسی بدذات بیوی ہو تو اسے مناسب ہے کہ اس کو سزا دینے کے لیے
دوسرا نکاح ضرور کرے۔ فرمایا ویسے اس کو مصلحت اور نہ ہو تو یہ بھی ایک مصلحت ہے، اگر بیوی خدا اس کے حکموں کے خلاف بغاوت کرتی ہے اور بدتمیزی کی باتیں کرتی ہے اور گھر میں اسلام کو تنقید کا نشانہ بنائے رکھتی ہے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اور مصلحت ہو یا نہ ہو ایسی عورت کا خاوند ضرور دوسری شادی کرے۔ اب پتہ نہیں کتنے ہیں اللہ رحم فرمائے۔ جہاں تک لونڈیوں کا ذکر ہے، ایک یہ بھی حصہ ہے اس آیت کریمہ کا آخری جسے طعن و تشنیع کا موجب بنایا گیا۔ اس سے پہلے بارہا یہاں کے سوال و جواب کے مجالس میں میں بات کھول چکا ہوں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس زمانے کے رواجات سے ایسا تعلق رکھتی ہیں کہ اگر ان رواجات کو ترک کیا جائے تو ایک پارٹی کا کام نہیں ہے کہ ترک کر دے، جب تک دوسرا فریق بھی ترک نہ کرے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ اس رواج کا قلع کما کیا جائے۔ اس لیے قرآن حکیم ایسی کوئی تجویز کر ہی نہیں سکتا تھا جس کے نتیجے میں انصاف کے نام پر ناانصافی ہو۔ چنانچہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جنگی قیدی جیتنے والی قوم کے افراد اور ان کے سپاہیوں اور جرنیلوں کے درمیان بطور غلام تقسیم کر دیے جاتے تھے، کوئی وار کیمپس نہیں تھے، اور دشمن اسلام جو اپنے رواج کے تابع تھا وہ مسلمان عورتوں سے وہی سلوک کرتا تھا کہ بغیر نکاح بغیر شادی کے اس کو اپنے لیے جائز سمجھتا تھا۔ اب اگر خدا تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اس کے مقابل پر ناجائز قرار دے دیتا تو بڑا بھاری ظلم ہوتا، اور ایک طرف مسلمان عورتوں سے یہ سلوک ہو رہا ہوتا، دوسری طرف ان کی عورتوں کی حفاظت اور عصمت کا خیال رکھا جاتا جن کی عصمت ویسے ہی مشکوک تھی، کیونکہ ان ملکوں میں ایسے بھی رواج تھے جہاں بہت گند پھیلا ہوا تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک ایسی اجازت دی ہے جو آئندہ زمانوں میں کام آ سکتی تھی، اور بین الاقوامی سمجھوتوں میں اس بات کو پیش نظر رکھا جا سکتا تھا۔ بہت ہی مفید ایک گنجائش رکھی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ عورت جو مسلمان کے گھر میں بستی ہے اس کے حقوق اس عورت کے مقابل پر جو مسلمان جنگی قیدی بن کر دوسروں کے پاس جاتی ہے بہت زیادہ ہیں۔ یعنی بدلے کا قانون بھی خدا نے پیش نظر رکھا تاکہ قوم کو سزا دی جائے جس نے ایک بد رویہ اختیار کیا ہے، اور کلیتاً ہاتھ نہ کھینچ لیا جائے، اور انصاف کے بنیادی تقاضوں کو پھر بھی قربان نہیں کیا۔ معاشرے کے اس حسن کو جو خود اسلام نے پیدا کیا تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے اور ذرائع اختیار فرمائے۔ چنانچہ غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق جو تعلیم قرآن کریم نے دی ہے اس کی روشنی میں اس حکم کو ایک عیاشی کا ذریعہ یا بہیمانہ طریق قرار دینا حد سے بڑی ہوئی جہالت ہے۔ اس وقت کی عیسائی دنیا، اس وقت کی یہودی دنیا، اس وقت کی ساری دنیا اپنے جنگی قیدیوں سے یہی سلوک کیا کرتی تھی، لیکن بدتر ازدواجی تعلقات میں یہی سلوک، لیکن دوسرے تمام معاملات میں انتہائی بہیمانہ سلوک۔ ان سب باتوں سے قرآن کریم نے روک دیا ہے، اور اس عورت کو جو کسی کی ملکیت میں جاتی ہے جنگی قیدی کے طور پر، اس عورت کو یہ حق دیا کہ اگر اس کے پیٹ سے بچہ ہوتا ہے تو آزاد ہے اور بیوی کا درجہ پائے گی۔ پھر تو ایسی حفاظت کا انتظام دنیا کی کس مذہب میں پہلے کیا گیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں اسلام کے مقابل پر جو کافر کہلاتے ہیں
انہوں نے یہ تعدی اور زیادتی کا طریق چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب مسلمانوں کے لیے بھی روا نہیں کہ ان کے قیدیوں کو لونڈی غلام بناویں، کیونکہ خدا قرآن شریف میں فرماتا ہے جو تم جنگجو فرقہ کے مقابل پر صرف اسی قدر زیادتی کرو جس میں پہلے انہوں نے سبقت کی ہو۔ یہ قرآنی جو سند ہے اس کی روشنی میں یہ مسئلہ حل فرمایا ہے آپ نے، کوئی ایسی تعویل نہیں فرما رہا ہے جو اپنی خواہش کے مطابق قرآن کے مضمون کو کھینچ کر کہیں اور لے جا رہی ہو۔ فرماتے ہیں قرآن کریم نے جو یہ بالا حتمی دائمی اصول پیش فرما دیا کہ دشمن جیسی زیادتی تم پر کرتا ہے اس حد تک تم پر جائز ہے، اسے آگے نہیں بڑھنا۔ تو اب جب کہ دنیا کے حالات بدل چکے ہیں اور کوئی قوم بھی کسی جنگی قیدی کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی اجازت نہیں دیتی جو پرانے زمانوں میں کیا جاتا تھا، تو قرآن کریم مسلمان کے ہاتھ باندھ رہا ہے، اور مسلمان کے لیے اب پہلے تصور کے مطابق لڑائیوں کے نتیجے میں لونڈیاں بنانا اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا ناجائز ہے۔ بس موجودہ دور میں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اور مسئلہ اس لیے دیر میں ختم ہوا کہ غیروں نے اپنی اصلاح دیر میں کی ہے، کیونکہ یہاں دو پارٹیاں ہیں، بین الاقوامی تعلقات میں دو پارٹیاں ہوا کرتی ہیں، اور جب تک دونوں پارٹیاں ایک مسلک پر اکٹھی قائم نہ ہوں اس وقت تک یک طرفہ فیصلے چل ہی نہیں سکتے۔ بس یہ حیثیت ہے اس سارے مضمون کی جہاں لونڈیوں کا ذکر آتا ہے، اور یک طرفہ فیصلوں کا تو ایک ایسا مسلمہ اصول ہے، یعنی یہ کہ اس مسلمہ اصول کی یک طرفہ فیصلے بین الاقوامی معاملات میں نہیں چلا کرتے، کہ جنگ کے معاملات میں ان کی کنونشنز ہوتی ہیں، اور وہ ملک جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یا جن کے لڑنے کے احتمالات ہیں وہ بھی کنونشنز میں اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں کہ لڑائی تو ہم کریں گے مگر یہ بہیمانہ حرکتیں نہیں کریں گے، فلاں بہیمانہ حرکت نہیں کریں گے، فلاں حرکت نہیں کریں گے۔ بس یہ ثابت کرتا ہے کہ جب تک ایسا زمانہ نہ آتا کہ ساری دنیا انسانیت کے نسبتاً اعلیٰ مقام پر قائم ہوتی، انسانی قدروں کی حفاظت کرتی، اس وقت تک اسلام کے یہ احکامات مجبوری کے تھے، مگر ایسی مجبوری کے جو اگر آئندہ پھر پیش آئے تو پھر بھی اجازت ہوگی۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تعلیم عارضی ہے اور زمانے سے پیچھے رہ کر ختم ہو گئی ہے۔ جو تعلیم مشروط ہو اس کو عارضی نہیں کہا جاتا، غیر مشروط تعلیم عارضی ہو جایا کرتی ہے، مشروط تعلیم عارضی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ ہو تو یہ پھر بھی ہوگا، اگر یہ نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا۔ اسی طرز استدلال سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کے متعلق روشنی ڈالی ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک دشمن تلواریں استعمال نہیں کرتا اسلام کے قلع کما کرنے میں، اس وقت تک تمہیں بھی مقابل پر تلواریں استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ دشمن زبان کا جہاد کرتا ہے، قلم کا جہاد کرتا ہے، تمہارا جہاد بھی جواباً زبان کا ہوگا اور قلم کا ہوگا۔ بس جہاں یہ معاملہ دشمن کی سوچ پر مبنی ہو جائے کہ وہ کیا طریق اختیار کرتا ہے، وہ معاملہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب دشمن کی سوچ بدلی ہے اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ مشروط معاملہ ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کے تعلق ہی میں لکھا ہے کہ جہاد ان معنوں میں منسوخ ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ قرآن کریم نے جو شرطیں عائد کی تھیں آج کل وہ دکھائی نہیں دے رہی، مگر ہمیشہ کے لیے ان معنوں میں منسوخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ شرطیں جو قرآن نے بیان فرمائی ہیں کبھی کسی جگہ یا آئندہ کسی زمانے میں پوری ہوں تو بین ہی وہی تلوار کا جہاد پھر فرض ہو جائے گا۔ بس یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ گویا یہ تعلیم زمانے میں پیچھے رہ گئی ہے۔ فرماتے ہیں اب کافر لوگ جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی سختی اور زیادتی نہیں کرتے
کہ ان کو اور ان کے مردوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بناویں، بلکہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے اب اس زمانے میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو دشمن کو دعوت دیں گے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بے حیائی کا سلوک کریں۔ قرآن کی عمومی تعلیم کی روح سے بھی اور مصلحتاً بھی ان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ مگر جو لوگ ان باریک باتوں کو نہیں سمجھتے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی جنگ ہو تو جو عورتیں ہاتھ ہیں ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو۔ جب میں وقف جدید میں ہوا کرتا تو ایک صاحب جن کی شادی نہیں ہوتی تھی، ان کو کسی نے پٹی پڑھا دی کہ 71 کی جنگ میں بہت سی ہندو عورتیں جو راجستھان کے علاقے سے قبضے میں آئی ہیں، وہاں کئی مولوی پہنچ گئے ہیں اور کئی جابر لوگ پہنچ گئے ہیں، وہ ان کو بیچ رہے ہیں اب پکڑ پکڑ کے۔ تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جائز ہے کہ نہیں، وہ سمجھتے جائز تو ہے ہی، پیسے کی کمی تھی، آیا وہ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے یہ خیال بھی آج بھی باطل ہے کہ لونڈی نسبتاً زیادہ آسان ہے۔ لونڈی کی قیمت دینی پڑتی تھی، ابھی بھی دینی پڑتی ہے۔ وہ میرے پاس آئے کہ کچھ امداد ہو جائے نیک کام میں، تو کیا مذائقہ ہے، آپ مدد کرتے رہتے ہیں لوگوں کی، تو میری بھی ہو جائے۔ تو اس کا پھر کافی دیر مذاق رہا، کئی لوگ ان سے مسئلہ چھیڑ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے تقریریں کیا کرتے تھے کہ ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور کچھ مالی کمی ہے بس۔ تو ان کو میں نے سمجھایا، پھر میں نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ ہرگز وہ مسئلہ نہیں ہے، ان حالات میں یہ اجازت نہیں ہے۔ کافی دل شکستہ ہوئے تھے مگر میں مجبور تھا۔ اب میں بعض منصف اور نہایت اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے انگریز مصنفین کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ جب ویری جو امریکن ہے اس کی بات ہو یا بعض دوسروں کی جو میں بیان کر چکا ہوں، مونٹگومری واٹ کی کے بعض حملے، تو بعض انگریز احمدیوں پر شاید یہ شاک گزرے کہ ہر دفعہ بیچارے ہم لوگ ہی رگڑے جاتے ہیں، اور جانتے تو ہیں کہ مجبوری ہے، مگر بہرحال ایک قومی محبت ہوتی ہے، اس کے تقاضے ہیں جو ان سر اٹھاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کے لیے ابتلا بھی آ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے اسی طرح ہے۔ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور بعد میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بن گئے ابو جہل کو چھوڑ کے، ان کو جب لوگ ابو جہل کا بیٹا کہتے تھے تو بہت تکلیف پہنچتی تھی، اور یہ حوالہ دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کی بدبختی سے میں جانتا ہوں، لیکن میں بیٹا ہوں اس کا، میں کیا کروں، لوگ مجھے ابو جہل کا بیٹا کہتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ کوئی اس کو اب ابو جہل کا بیٹا نہیں کہے گا۔ اب یہ دیکھیں کیسی اعلیٰ منصفانہ تعلیم ہے۔ بس ایسے نوجوان انگریز یا بوڑھے جب وہ یہ درس سنتے ہوں گے یا پہلے کہیں ذکر کا سنتے ہوں گے تو ان کے دل پہ ضرور ایک تکلیف، ایک شاک تو گزرتا ہوگا کہ ہماری قوم ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، بات سچی بھی ہے، مگر ہم ایک پہلو سے احمدی ہیں، ایک پہلو سے انگریز ہیں، اب ہم کیا کریں۔ ان کو میں سمجھانے کی خاطر کہتا ہوں کہ میں ایک پہلو سے پاکستانی ہوں، ایک پہلو سے احمدی ہوں۔ پاکستان کے حالات پر جو تبصرہ میں کرتا ہوں، کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ مگر جب احمدیت کا معاملہ آتا ہے، جب مذہب کے نام پر پاکستانی احمدیوں سے دشمنیاں کی جاتی ہیں، تو خدا کے نام پر جو دشمنیاں کی جا رہی ہیں، میرا فرض ہے کہ اس کا جواب دوں، اور اس بات کو بھلا دوں کہ بحیثیت قوم خود مجھ پر بھی حرف آ رہا ہے۔ اس عرب شاعر والی بات کہ میری ہی قوم ہے جس نے میرے بھائی پہ تیر چلایا تھا یا قتل کیا تھا اس کو، اگر اب میں اس قوم پر تیر چلاؤں گا تو خود اپنے اوپر تیر چلاؤں گا۔ لیکن یہ مجبوریاں ہیں مذہبی نقطہ نگاہ سے۔ مذہب کا معاملہ فائق ہے چونکہ یہ اللہ کے رشتے ہیں، دنیاوی رشتے، قومی رشتے، عارضی دنیا کے رشتے ہیں جو ماں سے رحمی رشتوں کے تابع آتے ہیں، اس کا پھیلاؤ ہی ہے۔
لیکن رحمان خدا جو خالق ہے اس کا رشتہ بہرحال اولا اور افضل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب ان کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ بعد میں کہا، ایک دفعہ فخر سے بتایا اپنے ابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ فلاں موقع پر میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، میں چاہتا تو ایک ہی وار میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ اپنی طرف سے وہ احسان بتا رہا تھا۔ آپ نے جواب دیا میں ہوتا تو وہ کر دیتا کیونکہ خدا کے معاملے میں میرے نزدیک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بس یہ ایک تو مجبوری ہے، ہرگز اس میں کسی قسم کا قومی تعصب محرک نہیں ہوتا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی میں نے سوچا کہ وہ بھی تو حوالے پیش کیے جائیں جو ان میں سے شریف لوگ خود حضرت محمد رسول اللہ کے دفاع میں بیان کرتے ہیں، تاکہ ایک توازن پیدا ہو جائے اور لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ باضمیر لوگ ہر قوم میں موجود ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ اپنی قوم کی عمومی آواز کے خلاف اپنی اکیلی آواز اٹھانے کی بھی جرأت کرتے ہیں، اور نہایت اعلیٰ لفظوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاکیزگی کو خراج تحسین ادا کرتے ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے وہ اگر زندہ ہوں تو ان کے آدمی ہاتھ چوم لے۔ اپولوجی فار محمد بائی گاڈفری ہگنز، یہ تو غالباً زندہ ہوں گے گاڈفری، پتہ کریں، یہ پرانے ہیں، ان سے ملاقات کروانی چاہیے تاکہ میں خود اپنے جذبات کا اظہار ان کے سامنے کروں۔ لکھتے ہیں پولیگمی کے اوپر لکھتے ہوئے، یعنی طرز ازدواج، because Muhammad, following the example of the legislator of the oldest ceremonial religion west of the Euphrates, and as all Christians maintain of the world, Moses allowed his people, the descendants, as they say, and probably with truth, of Ishmael, the son of the father of the faithful, a plurality of wives. آج کل جو رواج ہے انگریزی کا، اس میں فکروں کو چھوٹا کیا جاتا ہے، لمبے فکرے اب پسند نہیں کیے جاتے، مگر پہلے زمانے میں اور بعض دفعہ اس زمانے میں بھی بعض اسکالرلی لوگ اس وجہ سے دم نہیں توڑتے کہ مضمون کہیں قطع نہ ہو جائے، وہ لمبا فکرہ بولتے بولتے جب تک بات بیان نہ ہو جائے وہ فل سٹاپ نہیں ڈالتے۔ تو یہ طریق حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاں بھی ملتا ہے، لیکن اردو میں تو ویسے ہی اور کے ذریعے فکرے بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور برے نہیں لگتے۔ انگریزی میں یہ جو اسکالرز ہیں بعض دفعہ ان کے فکرے بہت لمبے ہیں، الجھے ہوئے، اس لیے ان کا اردو ترجمہ ویسے بھی کرنا تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کو پڑھ کر جو انگریزی دان احمدی ہیں ان کو بھی پوری بات فوراً سمجھ نہیں آئے گی جب تک سمجھائی نہ جائے۔ راج صاحب کو سمجھ آ گئی ہے یہ فکرہ پڑا ہے نا؟ پوری بات جتنی طرح آئی ہے وہ سنا دیں۔ اچھا چلتے ہیں۔ A plurality of wives, he has been constantly abused by Christians to use their words for pandering to the base passions of his followers. But why the allowance of a plurality of wives should be visited with such very harsh censure, I do not know. یہ پورا یہاں ایک فکرہ ختم ہوا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو بعض دفعہ انگریز بھی اعتراض کرتے ہیں، جو ہم مسیح السلام کا ترجمہ ہو نا لمبا فکرہ آ جائے تو کہتے ہیں تو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں تو رواج تھا عام، ایک صفحے کے فکرے بھی ہوا کرتے تھے، مگر اردو میں وہ عجیب لگتے نہیں ہیں کیونکہ اور دراصل فکروں کے درمیان تفریق کرتا چلا جاتا ہے اور سانس لینے کا موقع دے دیتا ہے۔ مگر انگریزی میں بھی ایک زمانے میں بڑے لمبے لمبے فکرے آیا کرتے تھے۔ ان کی جو کتابیں ہیں فکشن کی بھی اور دوسری بھی فلسافیکل بکس، اس میں بڑے لمبے فکرے ملتے ہیں، آج بھی یہ ابھی تک چل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ترجمہ کرنے والے کا قصور ہے، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے فکرے میں کوئی الجھایا نہیں ہوتا۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو مضامین کے گہرا ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ سمجھ آنی مشکل ہوتی ہے، لیکن زبان کے الجھاؤ کی وجہ سے کبھی یہ مشکل پیش نہیں آئی۔ اب سنیں اس کا ترجمہ۔
کہتے ہیں چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے قانون ساز انسان کی پیروی کی، یعنی اس کے بنائے ہوئے قانون کو بحال رکھا، جو یوفریٹیز، کہاں گیا لفظ بتاتا ہوں، of the oldest ceremonial religion west of the Euphrates. فرات کے مغرب میں سب سے زیادہ عظیم تر روایتی مذہب کا جو بانی تھا، یعنی موزس، اور دنیا بھر میں بھی موزس کو یہ مقام حاصل ہے کہ ایک عظیم روایتی مذہب کا یہ بانی بنا۔ اس کی پیروی میں اس سے اختلاف نہ کرتے ہوئے اس نے اپنے ماننے والوں کو، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بات وہ کہتا ہے کہ probably with truth، وہ ٹھیک کہتے ہیں، جو عرب ہیں وہ اسماعیلی کی اولاد میں سے تھے، تو اسماعیلیوں کو، یعنی اسماعیلی وہ مراد نہیں، بنو اسحاق کے مقابل پر بنو اسماعیل کو وہ تعلیم دی جو اسحاق کے بیٹے موسیٰ نے بنو اسحاق کو دی تھی۔ تو کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس پر تعجب کی کیا بات ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس قدر بدتمیزی اور اس قدر گندہ دہنی استعمال کرنے کا موقع کیسا پیدا ہو گیا ہے۔ وہ الفاظ جو لکھتا ہے وہ یہ پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ میں نے مضمون بیان کیا ہے جو اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اب سنیں غور سے۔ The son of the father of the faithful, a plurality of wives. یہ کامہ ہے۔ He has been constantly abused by Christians. وہ مسلسل عیسائیوں کے حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ To use their words for pandering to the base passions of his followers. ان کے الفاظ میں اپنے ماننے والوں کی جنسی خواہشات کی دلالی کرنے والا شخص، یعنی پینڈرر وہ ہوتا ہے جو ایک بے حیا کو دوسرے بے حیا سے ملاتا ہے، ایک جنسی دیوانے کا تعلق ایک اور جنسی مریض سے جوڑتا ہے اور یہ کام کرتا ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان خبیثوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ان کو یہ جواز ہے، کیسے حق حاصل ہو گیا کہ ایک ایسا شخص جو ان کے مذہب کی دو شاخوں کو جوڑ رہا ہے اور جس کے خود قائل ہیں، اسی تعلیم کو اسماعیل بنو اسحاق کے بھائی بنو اسماعیل کو دے رہا ہے، اس پر یہ بکواس کر رہے ہیں۔ کہتا ہے pandering to the base passions of his followers, but why the allowance of a plurality of wives should be visited with such very harsh censure, I do not know. Surely the example of Solomon and David, the man after God's own heart. اب حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر دیکھیں، بالکل یہی تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی۔ اس کی تائید میں یہ بیان پڑھ کے بہت خوشی ہوئی۔ Surely the example of Solomon، یقیناً سلیمان کی مثال، and David اور داؤد کی مثال، the man after God's own heart، وہ جو عین خدا کے دل کی محبت کے مطابق تھا، دل کی آرزو کے مطابق تھا، یعنی جو خدا کا پسندیدہ تھا، which he had found to fulfill his law، جس کو خدا نے دریافت کیا تھا کہ وہ اس کے قانون کی پیروی کرتا ہے، might plead for a little mercy، particularly as Jesus nowhere، اب یہ بھی پڑھنے والی بات ہے، کہتے ہیں might plead for a little mercy، یہ طرز بیان ہے، یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رحم مانگیں، مطلب ان کا یہ طرز بیان ہے، انگریزی کا مطلب ہے کہ تمہیں کچھ خوف کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص رحم کی حق رکھتا ہے تو یہ شخص ہے۔ اگر تم انصاف کے سارے تقاضے بالائے طاق رکھ دیتے ہو
تو سوچو تو صحیح کہ کیا ایسا شخص ظلم کا مستحق ہو سکتا ہے؟ بس رحم مانگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعتاً رحم کی بھیک مانگی جائے، مراد یہ ہے کہ یہ شخص ظلم کا ہرگز مستحق نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں جیزس نو ویئر ایکسپریسلی forbids it in any one of the 20 Gospels۔ کل جو بات میں نے کہی تھی اس کی حق میں بھی گواہی مل گئی۔ میں نے کہا تھا انہوں نے فرضی بات بنائی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شادی کی تعلیم دی ہے۔ کہتے ہیں 20 گاسپلز میں ایک بھی ایسی آیت نہیں جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ یقینی طور پر یہاں حضرت مسیح نے ایک شادی کی پابندی کا حکم دیا ہے اور ایک سے زائد شادیوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اپولوجی فار محمد بائی گاڈفری ہگنز، اپولوجی کے نام پر یہ بات کر رہا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیڈز نو اپولوجی۔ یہ اس کا ایک طرز بیان ہے، اس لیے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ پھر یہ لکھتا ہے اپولوجی فار محمد اسی کتاب میں، گاڈفری ہگنز، پیج 85 86، یہ پہلا جو تھا پیج 75 تھا۔ یہ آپ کو ہمارے ریسرچ گروپ نے ابھی دی ہے نا تازہ؟ ربس ہے؟ اچھا اچھا، انہوں نے فوری کام کارروائی کی ہے ماشاءاللہ، پیغام بھیجتے ہی فوراً جواب آ گیا۔ بٹ if the allowance of a plurality of wives to his followers, though guarded with many very strict regulations, may afford to the Christian priests a momentary triumph, yet there are some other of his precepts which may induce the cool inquirer after truth to doubt, or perhaps to deny altogether the charge of pandering to their base passions۔ پینڈرنگ کا مضمون کہہ رہا ہے، اول تو تم لوگ یہ سوچو کہ جو اجازت دی گئی ہے اس کو اتنی سخت شرطوں سے باندھ دیا گیا ہے کہ اس کے متعلق عیاشی کا لفظ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، اس کو انسانی نفس کی غلامی کا نام دیا جا ہی نہیں سکتا، اس کا بالکل بے تعلق ہے ان شرطوں کے ساتھ۔ تم جب اس اجازت کو پڑھو گے تو اس کا دوسرے کا بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے علاوہ اس شخص کی دوسری تعلیمات بھی تو نظر کرو، اس کی زندگی، اس کے طرز بود و باش کو دیکھو، کیا یہ بدکاروں اور اوباشوں کی طرز زندگی ہے؟ تو انصاف سے کام لو، عقل سے کام لو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو، یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہہ رہے ہیں نا، مگر مراد وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو کہتے ہیں اس تعلیم کو جس کو تم محمد رسول اللہ کی تعلیم سمجھ رہے ہو، اس کی دوسری تعلیمات پر نظر کرو، کیا یہ دو باتیں اکٹھی ایک وقت میں ہو سکتی ہیں کہ ایک عیاش دماغ کی پیداوار یہ تعلیم ہو جس کا کردار یہ ہو جس نے اپنی جماعت قوم کو اس قسم کی زندگی کی طرف بلایا ہو؟ دا کول انکوائرر آفٹر ٹروتھ، ٹھنڈے دل سے غور کرنے والا، جستجو کرنے والا، یہ بھی تو دیکھے دا چارج پینڈنگ، کہ اس چارج پینڈنگ والے چارج کو آپ کی دوسری تعلیمات کلیتاً رد کر رہی ہیں۔ دا فاسٹ آف رمضان، اب یہ جس میں سے گزر رہے ہیں ہم، اس کو ایک دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ دا فاسٹ آف دا رمضان which by the circulating effects of the lunar years must often fall in the hottest periods of an Asiatic summer۔ کہ یہ عیاش قوم کی تعلیم ہے کہ ایک مہینہ روزے رکھو ایسے ممالک میں بھی جہاں بسا اوقات اتنی سخت گرمی کے روزے آتے ہیں کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا اس وقت پیاس کے تقاضوں کو۔ when the pious Muslims are forbidden to taste a morsel of food or even a single drop of water to quench their parching thirst from morning to evening for 30 days together is surely something not very like pandering to their passion or appetites۔ یہ تعلیم تو پینڈرنگ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں رکھتی۔ What will the votary of pleasure, the indolent son of luxury,
say to the pilgrimage to Mecca. کہتا ہے یہ جو بے تقریریں کرنے والے اور اس کے حق میں بولنے والے ہیں اس الزامات کے، وہ مکہ کی پلگریمیج کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک عیاشی کا طریق ہے. محمد surely will not be accused of pandering to pleasure in ordering, if indeed he did order, which I doubt, this terrible journey. اتنی خوفناک جرنی ہے مکے کی جرنی، خاص طور پر گرمیوں کے زمانے میں. کہتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا ہے، یہ الفاظ بڑے دلچسپ ہیں، if indeed he did order which I doubt this terrible journey. مراد یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے دماغ کی ایک کمپلیمنٹ دے رہا ہے کہ دماغ کی پیداوار ویسے بھی نہیں ہو سکتی، یہ خدا کا ہی کلام ہوگا. یہ حکم دینا کہ سب دنیا سے لوگ اس گھر میں آیا کریں اور اس مصیبت سے آیا کریں اور اس طرح سختیاں جھیل کے واپس جایا کریں، یہ محمد رسول اللہ کے دماغ کی مجھے ایجاد نہیں لگ رہی. یہ کوئی مجبوری ہے، کوئی اوپر سے آیا ہوا حکم ہے. اب بوزورتھ اسمتھ جو اسسٹنٹ ماسٹر ان دا ہیرو اسکول، لیٹ فیلو آف ٹرینٹی کالج آکسفورڈ ہیں، بہت زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت عظیم الشان دفاع کیا ہے. اس لیے ان کا بھی ذکر بڑی محبت اور جذبہ احسان کے ساتھ ضروری ہے. پولیگمی کے اوپر میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے. Polygamy is an institution which springs from causes far too deep down among the roots of society for any reformer, however great, to abolish it by the word of his mouth or the stroke of his pen. کہتا ہے یہ جو تعلق یا مسئلہ تعدد ازدواج ہے، یہ ساری دنیا میں انسانی سوسائٹی کے اندر ایسا گہرا سرایت کیے ہوئے ہے، اور اس کی جڑیں تاریخ میں بھی اور تمام انسانی قوموں میں بھی اتنی گہری نیچے تک اتری ہوئی ہیں کہ کسی انسان کو اختیار اور طاقت نہیں ہے کہ اسے کلیتاً کالعدم قرار دے دے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خواہ کتنا ہی بڑا ریفارمر ہو، اس کے لیے ناممکن ہے ٹو abolish it by the word of his mouth or the stroke of his pen. In abolishing idolatry, Muhammad found among the Arabs, as I have shown in my last lecture, an historical groundwork of belief in the unity of the Godhead, and even an existing religious sentiment in his favor, and he was not backward to avail himself of its help. کہتے ہیں جہاں تک شرک کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد تھا، اور بڑا عظیم جہاد تھا، باوجود اس کے کہ عرب سوسائٹی مشرکانہ تھی، مگر اس مشرکانہ سوسائٹی کے پس منظر میں بھی توحید کی تعلیم موجود تھی، اور خود اس زمانے میں بھی ایسے ایلیمنٹس موجود تھے جو اور ایسے اندرونی محرکات تھے جو اس توحید کی تعلیم کے مددگار بن سکتے تھے. اس لیے اگرچہ یہ بہت بڑا جہاد ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ مددگار بھی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کے جہاد کے ممد اور معاون تھے. Existing religious sentiment in his favor, and he was not backward to avail himself of itself. اور اس معاملے میں وہ پیچھے نہیں رہا، اس توحید کے پس منظر سے استفادہ کرنے میں اور ان جذبات میں جو سینوں میں پائے جاتے تھے مگر ابھرنے کا موقع نہیں ملا تھا، ان سے استفادہ کرنے میں محمد رسول اللہ نے کوئی کمی نہیں کی، یعنی بیکورڈ پیچھے نہیں رہے. But in forbidding polygamy, he would have found no such extraneous support. پولیگمی کے مقابل پہ جو جہاد ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی بیرونی ممید اور معاون نہیں تھا. تمام سوسائٹی، عرب کی بھی دنیا کی بھی
100% پولیگمی کی قائل چلی آ رہی تھی. There does not seem among the high spirits of Arabia to have been even so much as a floating sentiment in favor of monogamy, and the women themselves were as contented with their part with that, as contented with this part of their condition as were their masters. کہتے ہیں کہ عرب میں ایک سایہ بھی فضا میں تیرتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو پولیگمی کے خلاف ہو. یعنی ایک شیڈ بھی نظر نہیں آئے گا, ایک اسپیک بھی نظر نہیں آئے گا کسی جگہ ساری عرب سوسائٹی میں جہاں یہ شبہ پڑ سکتا ہو کہ کچھ جذبات پولیگمی کے خلاف ہیں. حتیٰ کہ خواتین خود وہ بھی اپنے ماسٹرز کے ساتھ 100% متفق تھیں اور اس بات پر راضی برضا ہو چکی تھیں اور اس اصول کو تسلیم کر چکی تھیں خوشی کے ساتھ کہ ہاں پولیگمی ہونی چاہیے اور مرد کا حق ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے. As a true Arab, Muhammad recognized polygamy as an existing institution. As a reforming legislator, he made many regulations for lessening its evil, but it is hardly more fair on these grounds to say that Mohammedanism is responsible for polygamy. کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات میں جو کچھ ممکن تھا تعدد ازدواج کے بد اثرات کو کم کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا, اور ان حالات میں بڑی ناانصافی ہے, بڑا ظلم ہے یہ کہنا کہ گویا اسلام نے پولیگمی کی حمایت کی ہے اور اس کو تقویت بخشی ہے. کہتا ہے اسی طرح ظالمانہ بات ہوگی جیسے فقرہ بھی چل رہا ہے, فقرہ ختم نہیں ہوا, میں نے اپنا دم لینے کے لیے فقرہ توڑا ہے, ان کے قلم کا دم نہیں ٹوٹا. کہتے ہیں then it is to say that Christianity is responsible for slavery. کہتے ہیں ایسی ہی ظالمانہ بات ہوگی جیسے یہ کہنا کہ عیسائیت غلامی کی تعلیم کی ذمہ دار ہے. اگر یہ جائز ہے تو پھر بے شک یہ بھی کہہ لو, اور اگر یہ جائز نہیں تو پھر نہیں. لیکن ساتھ جو بیان کرتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے آگے جا کے کہ یہ کہنا تو پھر بھی جائز ہے, ہو سکتا ہے کہ عیسائیت غلامی کی تعلیم کی ذمہ دار ہے, مگر یہ بہرحال جائز نہیں کہ اسلام نے یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیوں کی حمایت میں کوئی کسی کارروائی کا آغاز کیا ہو. جو بھی کیا ہے اس کے برعکس اس کے بد اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی حمایت کے آغاز کا کوئی الزام آپ کے اوپر عائد نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد یہ لکھتا ہے The New Testament contains, it is true, no direct condemnation of slavery. کہتا ہے نئے ٹیسٹمنٹ میں ایک بھی براہ راست کنڈیمنیشن سلیوری کی نہیں ملے گی آپ کو. On the contrary, it recognizes it as an existing institution. کہتا ہے اس کے برعکس اسے ایک ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشن کے طور پر نیو ٹیسٹمنٹ تسلیم کرتا ہے. And St. Paul is at least as precise upon the duties of servants, whom by the way he calls by the downright name of slaves. فکرہ ابھی ختم نہیں ہوا مگر مراد یہ ہے کہ سینٹ پال ایٹ لیسٹ جسٹ اے منٹ کہاں سے چلا ہوا. The New Testament contains, it is true, no direct condemnation of slavery. On the contrary, it recognizes it as an existing institution, and St. Paul is at least as precise upon the duties of servants. کہتا ہے جو سینٹ پال ہے اس نے نوکروں کی ذمہ داریوں کو اتنی قطعیت کے ساتھ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جن کو وہ
غلام کا ڈاؤن رائٹ نیم دیتا ہے. وہ ہر نوکر کو انسانی غلام سمجھتے ہوئے ایک غلام کے طور پر پیش کرتا ہے, اس کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے. A term hardly used in the Quran, ایک ایسی اصطلاح جو قرآن کریم میں مشکل ہی سے استعمال ہوئی ہوگی, نہیں ہوئی حقیقت میں. ہر خدمت گار کو قرآن کریم نے کہیں بھی غلام نہیں کہا, لیکن کہتا ہے سینٹ پال کہتا ہے. اس لیے میں نے جو استنباط کیا تھا کہ وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ عیسائیت پر تو الزام لگ سکتا ہے کہ غلامی کو ترویج دینے میں اس نے کام کیا, مگر اسلام پر یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ تعدد ازدواج کے مضمون کو اس نے آغاز کیا یا اس کو تقویت دینے میں کسی قسم کی کوئی کوشش کی. A term hardly used in the Quran to their masters as he is upon the duties of masters to them. کہتا ہے جیسا کہ سینٹ پال ماسٹرز کی ڈیوٹی بیان کرنے میں بھی بہت واضح اور قطعی ہے, کم از کم اتنی وضاحت اور صفائی کے ساتھ تمام نوکروں کی ذمہ داریوں کو بیان کر رہا ہے اور ان کو سلیو کے نام سے یاد کرتے ہوئے ایسا کہتا ہے. But no Christian will grant on this score that his religion has either sanctioned slavery or is responsible for it. کہتا ہے اس کے باوجود کوئی عیسائی یہ تسلیم نہیں کرتا, نہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سینٹ پال نے کرسچینٹی کو, نہ سلیوری کو یعنی غلامی کو جائز سمجھا اور اس کو ترویج دی. جہاں تک جائز سمجھنے والا حصہ ہے یہ مشکوک ہے, کیونکہ سینٹ پال کے بیان میں ایسی باتیں قطعیت سے ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیوری کو جیسا کہ قبول کیا گیا تھا رواج کے مطابق, اس وقت ان حالات میں جائز سمجھا گیا تھا, ورنہ اس کے خلاف بیخ کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی, لیکن کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی, کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا جس میں اس کو کنڈیم کیا گیا ہو. بلکہ پیرابلز میں یہ ملتا ہے کہ جو خدا کے نوکر مثلا پیرابل ون یارڈ میں جس طرح نوکروں کو پیش کیا گیا ہے وہ بھی سلیوری کا رنگ رکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے حوالے ایسے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سلیوری کو نام آنے پر بھی کنڈیم کر کے غیر مذہبی قدر کے طور پر رد نہیں کیا گیا. اور یہ نتیجہ جو نکال رہے ہیں بوزویل یہ بالکل درست نکال رہے ہیں. But we have to deal with facts as they are. And it is a fact that slavery has coexisted with Christianity. کہتا ہے ہمیں تو یہ کچھ حصہ بیچ کا چھوڑ دیا میں نے, ہمیں تو واقعات کے پیچھے چلنا ہے, فرضی دلائل پیش کرنا ہمارا حق نہیں ہے, اور واقعات ہمیں یہی بتا رہے ہیں that slavery has coexisted with Christianity, nay, has professed to justify itself by Christianity even till this 19th century. کہتا ہے واقعات بہرحال یہی ہیں کہ کرسچینٹی نے سلیوری کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر عمر گزاری ہے, اور اس کے حق میں اس کو جسٹیفائی کرنے کے حوالے آج تک 19ویں صدی تک ملتے ہیں کرسچینٹی میں. اب بتائیں, اس کے باوجود کہتا ہے کہ تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے اور اس کو ناجائز سمجھو گے کہ اگر کوئی کہے کہ کرسچینٹی نے سلیوری پیدا کی یا سلیوری کو تقویت دی. مگر اب میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا ہے, کیوں جی؟ کافی دلچسپ ہیں یہ بعض حوالے, انشاءاللہ باقی کل صحیح پھر, ٹھیک ہے؟ یہاں تک پہنچے میں, یہ الگ رکھنا ہے.